السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ پچھلے جمعے قرآن کا معنی اور قرآن پاک کی فضیلت و اہمیت بیان ہوئی تھی کہ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو سربلند کر دیتا ہے، اور جو اس کی عظمتوں سے انکار کرتے ہیں، اس کی تعلیم سے دور رہتے ہیں، اللہ ان کو پستیوں میں پھینک دیتا ہے۔ آج اس جدید دور میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ڈگریاں کو جتنی مرضی اٹھائے رکھے، دنیا کا علم اپنے سینوں میں جتنا مرضی کوئی سمائے رکھے، لیکن قرآن پاک کا علم ان تمام علوم پر غالب ہے۔ جو چیزیں اللہ نے اس کائنات کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ وہاں تک انسانیت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ کاش
ہم اس قرآن کی عظمت کو سمجھ لیتے. اور پھر دوسری چھوٹی سی حدیث جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اتنی فضیلت بادشاہوں کو بھی نہیں ہے. بادشاہ تو درکنار، اگر کوئی ساری دنیا کا مالک بن جائے تو اس کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے جو ایک قرآن پاک کو حفظ کرنے والا اور قرآن پاک کو سمجھنے والا اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والا اور لوگوں کو سکھانے والا ہے. جو اللہ نے اس کو شان اور مرتبہ دیا ہے وہ کسی اور کا مرتبہ اور شان نہیں ہے. یقیناً یہ کتاب ہدا ہے، ہر قسم کی ہدایت ہے. اور اللہ احکم الحاکمین نے شروع میں ہی یہ فرما دیا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. جو بھی اس کتاب میں شک و شبہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہے وہ ہدایت سے دور چلا جاتا ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے، ہر قسم کی تشکیک سے بالا تر ہے، ہر قسم کے عیب سے بالا تر ہے. اور یہی ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے ہدایت ہے. اس میں سب لوگوں کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے. جو اس سے ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جو اس نظریے سے اور اس سوچ سے اور اس فکر سے اس قرآن کو پڑھے گا کہ میں نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اللہ ضرور اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو ہدایت کے دونوں راستے بتلا دیے ہیں. یہ شر ہے اور یہ ہدایت ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہدایت کی کتاب تو کھلی ہے، جو چاہتا ہے پھر ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے شیطان کا ساتھی بن جائے. کیونکہ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، راہ راست سے پھسلانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے. شیطان ہمہ وقت اکساتا رہتا ہے. اور مومن وہ ہے جو اللہ کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف گامزن رہتا ہے. اور اس کتاب کا جو انتخاب اللہ نے کیا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ متبرک مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کے راستے کے دلائل بھی اس میں موجود ہیں. جو ہی یہ نہیں کہ ایسے ہی اس میں
ہدایت کے دلائل بھی موجود ہیں. پھر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جو سیدھے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہے یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، اور مومنوں کو بشارت بھی دیتا ہے جو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کتاب کو کتاب ہدیٰ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے. قرآن کی تاثیر یہ ہے، پچھلے جمعے میں گزر چکا ہے کہ ایک ایک حرف اس پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. یہ صرف اتنا ہی پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. پچھلے جمعے شاید یہ بات رہ گئی تھی کہ دیکھیں قرآن پڑھنے میں نیکیاں ملتی ہیں، اور لفظ جو ہے اس کا انتخاب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لفظ کا انتخاب کیا ہے. لفظ اس کا انتخاب کیا ہے جس کے معانی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، جس کے معانی اللہ نے اپنے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائے. تشریحات تو لوگوں نے اس کی بڑی کی ہیں، لیکن اصل چیز اللہ کو علم ہے. اگر کوئی اس کے معانی بتا سکتا، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ اس کی تشریح فرماتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کے معانی بھی نہیں آتے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ایک ایک لفظ پر اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا چلا جاتا ہے. لیکن اصل چیز قرآن نازل جس کے لیے ہوا ہے وہ تعلیم کے لیے، علم کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کتاب بڑی ہی عظیم ترین کتاب ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن پاک کو اللہ نے نور بھی کہا ہے، جس طرح کہ سورۃ مائدہ میں تورات اور انجیل کو بھی نور ہی کہا گیا ہے. یہ پوری دنیا سے روشن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے. اسی لیے یہ کتاب ہدیٰ ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جو اس کی پیروی کرتا ہے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ ایسی عظیم ترین کتاب ہے. یہ سلامتی کے راستے ہیں. قرآن سلامتی کا راستہ ہے. اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیرے سے نکال دیتا ہے. یخرج من الظلمات الی النور بإذنہ، اس کے حکم سے
لوگ اندھیروں سے نکل آتے ہیں، روشنی کی طرف آ جاتے ہیں، اور اللہ اس کے ذریعے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف اللہ رہنمائی فرما دیتا ہے۔ پچھلے جمعے بھی حدیث مسلم کی یہ پڑھ کے سنائی گئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، یہ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا شفیع لصحابہ ہی، اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کو پڑھنا کار ثواب بھی ہے اور جنت کی طرف جانے کا راستہ بھی ہے۔ کثرت سے قرآن پڑھنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ہدایت کا راستہ ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور کن کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے؟ للمؤمنین، ولا يزيد الظالمین، لا يزيد الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ظالم انداز دیکھیں کہ جو ظالم، وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے اور قرآن کو نہیں سمجھتے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے اور شفا بھی ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں رہنمائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور فرمایا مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ کہیں فرمایا ھذا بیان للناس وَهَدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، ان لوگوں کے لیے ہم اس کو بیان کیا ہے کیونکہ اس میں ہدایت بھی ہے اور متقیوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ کہیں فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل فرمائی تبیانا لکل شیء، ہر چیز ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ ہدوں ورحمتوں وبشریٰ للمسلمین، ہدایت بھی ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، اور یہ بشارت بھی ہے۔ پڑھنے والوں کی یہ رہنمائی بھی کرتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور قرآن پڑھنے سے جنت کی اللہ بشارتیں بھی عطا کرتا ہے۔ کن کو؟ للمسلمین، جو مان جانے والے ہیں، تسلیم کر لینے والے ہیں
سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اس کو نصیحت بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے، ہدایت بھی بنایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتان، اور فرمایا یہ صورتیں پڑھ کر معوذات آپ اپنے اوپر دم بھی کرتے، اپنے ہاتھ پھیرتے اپنے اوپر۔ فرمایا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سخت تکلیف میں تھے، سخت بیمار تھے، اور آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو میں نے یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں میں نے پڑھی، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر میں نے آپ کے سینے پر اس کو پھیرا، برکت کے لیے۔ جو آپ اپنی زندگی میں کرتے تھے، آپ اس کا ان دونوں صورتوں سے دم کیا کرتے تھے، تو یہ قرآن روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ ایک سفر پر گئے، ہماری ذات راہ کم پڑ گئی، کھانے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا باقی رہ گیا، ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا اور گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کافی گزر گئی، ان کے کچھ لوگ آئے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک لڑکی آئی اور آ کر اس نے کہا، یہ صحیحین کی روایات ہیں، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا ہے، ہمارے لوگ کافی یہاں سے گئے ہوئے ہیں، اگر کوئی تم میں دم کرنے والا یا کسی کے پاس کوئی دعا ہے تو وہ ہمارے بزرگ کو دم کر دے۔ ایک صحابی چلے گئے اور انہوں نے جا کر سورۃ فاتحہ کا دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، اور انہوں نے اس پر 30 بکریاں اجرت لی۔ تو انہوں نے دے دی، اس سردار نے کہا اس کو 30 بکریاں دے دو۔ جو تکلیف اور جو پریشانی انسان کو ہوتی ہے اس وقت سب کچھ انسان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، انسان کہے گا ساری کائنات مجھ سے لے لو، مجھے اس عذاب سے نجات دے دو، لیکن اس دن چھٹکارا نہیں ہوگا، بچاؤ کوئی نہیں ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، منکروں کے لیے اس دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اس میں نرمی کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر بھی بے شمار بار بار پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں بھی بھیجی، دعوت دینے والے بھی بہت تھے، لیکن حضرت انسان کو ساری زندگی پوری اپنی زندگی سمجھ نہ آئی۔ اللہ کہے گا اب موقع نہیں ہے، دنیا میں
سے معافی مانگ لیتا، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے تیری نیکیاں قبول کر لیتا۔ اور بعض قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تیری برائیوں کو بھی پھر ہم نیکیوں میں بدل دیتے۔ لیکن حضرت انسان، تو مرتے دم تک اپنے رب کو پہچان نہ سکا، اپنے رب کی تعلیمات کو تو نے نہ مانا، اب تیرے لیے سزا ہی سزا ہے۔ برکت 30 بکریوں میں لی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم ان کو اپنے اندر تقسیم نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے، میرا حصہ مجھے بھی دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے خارجہ بن سلت یہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان اسلام قبول کیا۔ جب واپس اپنے علاقے میں گئے تو وہاں ایک شخص جو مجنون تھا، پاگل تھا، لوگوں نے کہا یہ شخص بہت ہی پریشان کرتا ہے، اس کو دم کر دو۔ جو فرماتے ہیں میں نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا۔ تو یہ کتاب شفا بھی ہے، روحانی بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور اس کی تاثیر کتنی ہے، اس قرآن کی تاثیر کتنی ہے۔ اللہ اس قرآن میں تدبر کرنے والوں کو، غور و فکر کرنے والوں کو اللہ ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث متشابہا مثانی، احسن الحدیث اس کو کہا ہے، افضل تفضیل کا صیغہ ہے، یہ سب سے بہترین کلام۔ متشابہاً جتنی بھی پہلی کتابیں آئی ہیں ان سے ملتا جلتا، وہ ساری تعلیم اس میں موجود ہے۔ مثانی بار بار جس کو پڑھا جاتا ہے، اور فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ کتنی تاثیر ہے اس میں، فرمایا دل اس سے دل جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے جھک جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن بندے کو اللہ کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے سے بندہ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ہدی اللہ یہدی من یشاء، ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے ہدایت کا پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی جو اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے دور چلا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، فرمایا اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سورۃ انفال میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ کلمہ حسر بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سوائے اس کے نہیں، مومن جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، ان کا توکل اپنے رب پر ہی ہے۔ قرآن پڑھنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور برائیوں سے ایمان گھٹ جاتا ہے، برائی کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ اس امت میں